شادی کے بعد میاں بیوی کا ایک دوسرے سے دل کیوں اکتا جاتا ہے؟ اگر نکاح دنیا کا سب سے انمول تحفہ ہے تو کیوں آج کل لوگ اس رشتے کو نبھا نہیں پا رہے؟ کیوں وہ جیون ساتھی ہونے کے باوجود کسی اور شخص کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں؟ کیوں اپنے جیون ساتھی سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے؟ کیوں آہستہ آہستہ غلط فہمیاں اس رشتے کو کھوکھلا کر دیتی ہیں؟ کیوں اتنا قریب ہو کر انسان اتنا دور ہو جاتا ہے؟ اس پہ بہت سے لوگوں نے رائے دی ہے۔ میں بھی تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ کس طرح آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ شادی سے پہلے آج کل مرد اور عورت کی زندگی میں پہلے سے ہی کوئی اور شخص ہوتا ہے جو کہ کسی وجہ سے زندگی میں نہیں آتا، جس کی وجہ سے نکاح کہیں اور ہو جاتا ہے اور جیون ساتھی کو وہ مقام نہیں ملتا جو اسے ملنا چاہیے تھا۔ اپنے جیون ساتھی کو کسی اور سے کمپیئر کرنا اور یہ سوچنا کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ برائی ہے، اور پھر اس کی خامیوں کے خلاف ہو جانا گھر کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ کسی تیسرے شخص کی انوالومنٹ یعنی اپنی شادی شدہ زندگی میں کسی تیسرے شخص کو لے آنا، اس کی باتیں سننا، اس کو وقت دینا، مکمل اگنور کرنا، یہ محسوس کروانا کہ بس تمہاری زندگی میں میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد مرد اور عورت کو تیسرا بندہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مواقع پہ جیون ساتھی کو وش نہ کرنا، یا اگر ایک شخص بالکل سادہ ہو تو اس کی سادگی کا مذاق اڑانا کہ دنیا یہاں پہنچ چکی ہے، اور تمسخر اڑانا، اپنے جیون ساتھی کو وقت نہ دینا، اس کا حال نہ پوچھنا، ایسے رویہ سے بغاوت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر خستہ حال ہو تو بات بات پہ طعنہ دینا کہ میرے گھر میں یہ تھا اور یہ کچھ تھا، یا میرا نصیب خراب ہے کہ تم سے میری شادی ہو گئی، بے جا خواہشات کرنا، شوہر کا خیال نہ رکھنا، اس کے لیے سجنا سنورنا نہیں، اپنے آپ کو بس یہ سمجھنا کہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ نکاح کے بعد مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے شوہر کے کتنے وسائل ہیں۔ اس کی تکلیف پریشانی میں اس کو اس بات کا یقین دلوایا جائے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حد سے زیادہ امیدیں کبھی بھی اپنے جیون ساتھی سے نہیں لگانی چاہیے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ سب کے سامنے تذلیل کرنے سے دوریاں جنم لے لیتی ہیں جو گھر کی بربادی کا باعث بنتی ہیں۔ کبھی کبھی پیار کا اظہار کر لینا چاہیے۔ اگر ہو سکے تو دن میں ایک دفعہ ضرور اس کا حال پوچھنا چاہیے۔ اگر غلطی ہو جائے تو اس پہ سب کے چیخنے چلانے کی بجائے اس کو پیار سے سمجھنا چاہیے تاکہ سب کے سامنے تماشا نہ بن جائے۔ جو کچھ ہم اپنے بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ خواب ہم اپنے حلال رشتے کے ساتھ بھی پورے کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں گھومنے جانا ہو تو اپنی وائف کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ کہیں پہ کھڑے ہو کر آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کوئی آپ کو اعتراض نہیں کرے گا۔ اور خاص کر اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسا شخص ہو جو بات بات پر تنقید کرے کہ بھابھی آپ ٹھیک ہو، یہ آپ کو سزا ملی ہے، یہ خوش قسمت ہے، اسے کہاں ملنی تھی ایسی بیوی، ایسی تو شوہر احساس کمتری اور بیوی اپنے آپ کو تعریف کا عادی کر لیتی ہے، اور شوہر سے ہلکی سی بات ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتی اور چیخ چیخ کر پورا محلہ سر پر اٹھا لیتی ہے، اور اس طرح وہ شیطان ہنستا بستا گھر برباد کر دیتا ہے۔ زندگی نام کمپرومائز کا ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ جو چیز ہمیں نہیں ملتی ہم اس کی طلب کرتے ہیں، اور جو مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ تعریف کے کچھ کلمات آپ کے جیون ساتھی کو آپ کا غلام بنا سکتے ہیں۔